السلام علیکم۔ سفر وغیرہ کے لیے ساتھی سے جدا ہوتے وقت اسے الوداع کہنے، نصیحت کرنے، اس کے لیے دعا کرنے اور اس سے دعا کرانے کا بیان۔ جب سفر کریں تو جو بھی ساتھی آپ کا بنے اس سے جدا ہوتے وقت اسے الوداع بھی کہیں، اسے کچھ نصیحت بھی کریں، اس سے دعا لیں بھی اور اس کو دعا دیں بھی۔ تو یہ سنت طریقہ ہے۔ اب سنیں اللہ اور اس کے رسول کا فرمان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وصیت کی اس دین کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے، اے میرے بچوں، بے شک اللہ نے پسند فرمایا ہے تمہارے لیے یہی دین، سو تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ بھلا کیا تم موجود تھے جب آ پہنچی یعقوب علیہ السلام کو موت، جب کہ پوچھا اس نے اپنے بیٹوں سے کہ تم کس کی عبادت کرو گے میرے انتقال کے بعد؟ انہوں نے عرض کیا، ہم عبادت کریں گے آپ کے خدا کی اور آپ کے بزرگوں ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے خدا کی، جو خدا وحدہ لا شریک ہے، اور ہم اسی کی فرما بردار رہیں گے۔ تو اسی سلسلے میں مطلب نصیحت کرنا، انہوں نے اپنے بچوں کو نصیحت کی، انبیاء بھی نصیحت کرتے ہیں اور اولیاء بھی نصیحت کرتے ہیں، تو نصیحت لازمی کیا کریں اپنی اولاد کو۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور واعظ و تذکیر کی، پھر فرمایا اما بعد، اے لوگو، بے شک میں بشر ہوں، قریب ہے کہ میرے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ آئے اور میں اس کی بات قبول کروں، اور میں تمہارے درمیان دو عظیم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے۔ تم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور آپ نے کتاب اللہ پر عمل کرنے پر ابھارا اور اس کے متعلق ترغیب دی۔ پھر فرمایا، اور میرے اہل بیت میں اپنی اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں کہ میری اہل بیت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، ان کے طریقہ کار کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، ان کے نقش قدم پر چلنا، ان کی پیروی کرنا۔ حضرت ابو سلیمان بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ہم کچھ ہم عمر نوجوان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور آپ کے ہاں 20 دن ٹھہرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے مہمان اور شفیق تھے۔ آپ نے محسوس کیا کہ ہم اپنے اہل خانہ سے ملاقات کے مشتاق ہو گئے ہیں۔ آپ نے ہم سے پوچھا کیا کہ اپنے پیچھے کن لوگوں کو چھوڑ کر آئے ہو؟ تو ہم نے آپ کو بتا دیا۔ آپ نے فرمایا، اپنے اہل خانہ کے پاس لوٹ جاؤ اور انہی کے ساتھ رہو، انہیں تعلیم دو اور نیک کاموں کا حکم دو، اور فلاں نماز فلاں وقت میں پڑھو اور فلاں نماز فلاں وقت میں پڑھو۔ جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے ایک شخص اذان کہے جو تم میں سے بڑا ہو اور وہ امامت کرائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ نصیحت کی جب وہ جانے لگے، تم اپنے اہل علاقہ کو نیکی کے کاموں کی ترغیب دو اور نماز پڑھو نماز کے وقت، اور جب نماز کا وقت ہو تو تم اذان بھی دو، اور جو تم میں سے
دین کا علم جانتا ہو، تم میں سے بڑا ہو، عزت دار ہو، وہ جماعت بھی کرائے، امامت بھی کرائے، اور تم سب ان کے مقتدی بن کر ان کے پیچھے نماز پڑھو۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا خاص کرم فضل اور رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیاں دکھ تکلیفیں دور فرمائے، اور تمام کو ظلم سے رہائی عطا فرمائے، اور ظالموں کو نیست و نابود فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا خاص کرم فضل اور رحم فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔